اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے مال کی کثرت کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا علم۔ لترون الجحیم، ان قریب تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بالضرور جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ التکاثر ہے اور مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان دنیا میں مال کی کثرت کی ہوس میں آخرت کو بھول جاتا ہے تو اس کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے آخرت سے اور نیک اعمال سے اور اللہ سے اور نیک کام کرنے سے۔ کس چیز نے؟ مال کی ہوس میں۔ چنانچہ انسان عموماً جو ہے مال کی ہوس میں مبتلا ہو کر آخرت کو اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ جل شانہ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ حتی زرتم المقابر، تم اسی چکر میں مال کمانے کے چکر میں اور آخرت کو بھول کر اور اللہ کو بھول کر جو ہے چکر میں لگے رہتے ہو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے اور تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ کلا سوف تعلمون، تم ان قریب اس حوالے سے جان لو گے کہ ہم نے جو تمہیں باتیں بتلائی تھیں اور تم وہ بھول گئے اور تم دنیا کے چکر میں لگ گئے اور آخرت کو بھول گئے، اس کو ان قریب جان لو گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے تاکید سے فرمایا کہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب جان لو گے۔ اور یہ فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لیتے یقین کا علم۔ لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اپنی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور، یقیناً، یہ عربی گرامر میں جو ہے لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے۔ ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، یومئذ یعنی آخرت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تو جو انسان دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، صبح سے شام تک استعمال کرتا ہے، انسان کے بدن میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ موت تک یہ ساری اللہ کی نعمتیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا اور ہر ایک نعمت کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور یقیناً جیسے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز خاص طور پر اللہ جل شانہ انسان سے اس کے
مال کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے مال کس طرح کمایا اور کیسا خرچ کیا۔ اگر انسان جائز طریقے سے مال کمایا ہوگا اور جائز طریقے سے خرچ کیا ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر انسان ناجائز طریقے سے مال کمایا ہوگا اور ناجائز کاموں میں خرچ کیا ہوگا تو وہ انسان ناکام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی جو ہے یہ ضرورت ہے، لیکن ہم دنیا کو ضرورت کی حد تک دیکھیں گے، اور چونکہ آخرت مقصد ہے اور اس کو مقصد کی حد تک دیکھیں گے، مقصد کے لیے اس حساب سے کوشش کریں گے اور ضرورت کے لیے اس حساب سے کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا میں جائز طریقے سے مال کمانے، جائز طریقے سے رہنے، اچھے طریقے سے رہنے، اور ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے اور آخرت کی فکر کرنے اور اس کے لیے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔